یعنی آپ نے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبہ پر فیض ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کو تانے دیتے تھے، کیا انسان بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو بار بار سمجھایا اور براہ راست نبیوں کو سامنے بھیجا ان قوموں کے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ کام شاید کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے، کہ نبوت کا جو فریضہ ہے سر انجام دے سکتا ہے۔ حیران اور پریشان تھے، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی۔ اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا آدمی سمجھتے تھے، اس لیے یہ لوگ گمراہ تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا آدمی ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم امیر ہیں، یہ کیسے ہمارے اوپر سرداری کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ ایمان نہ لا سکے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بے ادبیاں کی، آپ کی تکذیب کی اور انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ابتدائی طور پر اللہ نے انہیں ڈرایا اور بارش برسنا شروع ہو گئی اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، یعنی ان کی اولاد پیدا ہونا بند ہوگی، ختم ہوگی۔ یہ ان کے اوپر ابتدائی تھی عذاب کی، جو ابتدائی عذاب تھا۔ قوم کو بار بار حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، لیکن نبی کا صبر سب سے بڑا صبر ہوتا ہے۔ آپ نے پھر بھی انہیں سمجھایا، صبر و تحمل سے کام لیا کہ شاید بچ جائیں، شاید بچ جائیں۔ آپ طریقہ اختیار کرتے رہے، لیکن یہ آپ کے اوپر اور مصائب ڈھاتے رہے۔ اللہ نے پھر سورت نوح کے اندر ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا مسلح دھار می بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا تمہاری مشکل کا حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنا ہے۔ لیکن قوم اپنی حد دھرمی پر اسی طرح قائم ہے، تکبر میں بڑھ چکے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، ہرگز نہ چھوڑنا۔ ودا اور سوا، یغوث اور یعوق، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، اپنے مختلف خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ کہتے تھے ان کو نہ چھوڑنا، آگے سے یہ جواب دیتے تھے ایک دوسرے کو نوح علیہ السلام کے سامنے، اور کہنے لگے نصر کو نہ چھوڑنا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ حضرت ربی بن سبی سے ایک روایت ہے، ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، انہوں نے قحط سالی یعنی پریشانی، تنگ دستی کے بارے میں آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو،
تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور ایک شخص نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو۔ اور ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ اور ایک شخص کے باغات خشک ہو گئے، پھل کم لگنے لگ گئے، زمین کی پیداوار کم ہونا شروع ہوگی، اس نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے معافی مانگو، یعنی توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ راضی ہو جائے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ حاضرین نے عرض کیا شکایت لوگوں کی مختلف ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتا دیا، جواب آپ نے ایک ہی نہایت فرما دیا۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار اللہ سے معافی کا حکم فرمایا تھا، کہ قوم کو یہی فرمایا تھا کہ اللہ سے بخشش مانگو، تو وہ کہتے تھے بتوں کو نہ چھوڑو۔ تو یہ عمل کس کا ہے؟ قرآن پاک کا ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے دن رات قوم کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے ان کو تبلیغ دی اور راہ راست پر لانے کے لیے ڈٹے رہے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ اور جھوٹا، استغفر اللہ، دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ اور ان کے جو بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا ہے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں، میں رب کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات، تمہارے پاس اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا میں بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، کہنے لگے یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان والے سب جھوٹے ہیں، کہنے لگے تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، کیا تم اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہو؟ وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یہ نبیوں کے سامنے اس طرح زبان چلاتے تھے لوگ، زبان سے، ہاتھ سے کسی طرف سے تکلیف دینا چھوڑتے نہیں تھے، اس طرح کے انسان تھے۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو ایک کچھ زمانہ تک انتظار کیے ہوئے ہو اس کا، یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیوانگی سے ہٹ جائے، یعنی نوح علیہ السلام کو یہ باتیں اس طرح کی کرتے تھے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندوں کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان کو کہ قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آپ کو مجنون کہا گیا، یعنی استغفر اللہ پاگل کہتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے۔ اگر تم اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں دیں گے اور تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ان کے بھی یہی جواب۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بولے اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تمہیں سنسار کر دیے جاؤ گے۔ اس کے معنی فرمایا دو طرح کے، کہ تمہیں گالیاں دیں گے ہم اور تمہیں سنسار کیا جائے گا، یعنی مارا جائے گا سب کے سامنے۔ ایک اور کے روایت کے مطابق ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی